السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل ان ون۔ آج میں بات کروں گی دو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے جس کے اوپر میں نے بات نہیں کی اور ویڈیو نہیں بنائی، تو اس وجہ سے میں آج جو ہے وہ اس پر ویڈیو بنانا ضروری سمجھ رہی ہوں، جبکہ یہ کافی دنوں پہلے کی جو ہے وہ نیوزز ہیں دونوں، لیکن اس پر کیونکہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں اس پر ویڈیو بنائی جائے اور بات کی جائے۔ پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ عدت میں نکاح کا کیس جو عمران خان کے اوپر ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس کی پیشی ہوئی، اس کی جو ہے وہ تاریخ ہوئی، اور اس تاریخ پر جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر جو ہے وہ خاور مانکا جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اب ان کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان پہ بہت زیادہ چیزیں کہی گئیں اور بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی۔ جو بھی وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ بددعائیں تک جو ہے وہ خاور مانکا نے دی اور ان کے لیے غلط زبان استعمال کی، جس کے بعد معاملہ کچھ اس طریقے سے الجھا اور بہت زیادہ چیزیں بگڑیں، جس کی وجہ سے خاور مانکا پر جو ہے وہ کچھ وکیلوں نے حملہ کیا، پریمیسس کے اندر ہی جو ہے وہ حملہ کیا گیا۔ یہ جب واپس آ رہے تھے اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ابھی گوہر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے وکیل جو ہے وہ اس بات سے، اس پورے واقعے سے جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان پی ٹی آئی کے وکیلوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا خاور مانکا پر۔ لیکن یہ حملہ کیوں ہوا ناظرین؟ یہ حملہ اس لیے ہوا ناظرین کیونکہ خاور مانکا نے جو ہے وہ بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ عمران خان کو برا بھلا کہا، جس پہ معاملہ بگڑا۔ اور اس لڑائی کو میں سپورٹ نہیں کرتی، اس جھگڑے کو میں سپورٹ نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو کانٹرڈکشن ہے خاور مانکا کی اپنے پرانے بیانات سے اور اب کے بیانات پہ، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ وہ بہت ہی عظیم خاتون ہیں، اور جو بھی ان پہ ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں، خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کچھ کہا تھا، اور اب جو ہے وہ بالکل ہی مختلف رائے اور مختلف آراء ان کی ہو گئی ہے اور مختلف باتیں وہ کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہے، یا جو کیس بھی چلایا جا رہا ہے اس میں کیوں اس بات کو نہیں اٹھایا جا رہا کہ آپ کے پرانے بیان اور اب کے بیان میں جو تضاد ہے وہ کیوں ہے، اور کیوں آپ جو ہے وہ اب اس حد تک جو ہے آ گئے ہیں کہ آپ یہ کیس چلا رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی بھی انسان سے الگ ہو جائے تو الگ ہونا جو ہے وہ گریسفلی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک کیریکٹر، ایک انسان کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتی ہے یہ بات کہ آپ جو ہے وہ کسی سے اگر علیحدہ ہو رہے ہیں تو آپ گریسفلی علیحدہ ہوں، چاہے وہ آپ کسی جاب سے علیحدہ ہو رہے ہو، یا آپ کسی جو ہے وہ انسان سے علیحدہ ہو رہے ہو، یا آپ کسی جگہ سے علیحدہ ہو رہے ہو۔ آپ اگر علیحدہ ہو رہے ہو تو بہت سارے لوگ ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر شادی کی بھی میں بات کروں، جیسے کہ خاور مانکا صاحب نے کیا اور کر رہے ہیں وہ مستقل، تو اس کا ریزن کیا ہے، کیوں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ الگ ہو چکے ہیں اور آپ کے نزدیک جو ہے وہ چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر آپ اس بات کو کیوں اچھال رہے ہیں؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ خاور مانکا سے کوئی پوچھے کیا آپ اس وقت بے ہوش تھے یا اپنے ہوش میں نہیں تھے جب آپ نے عمران خان کے حق میں یا بشریٰ بی بی کے حق میں بیان دیا، یا اس وقت جو ہے وہ آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں جب آپ بہت زیادہ فضول باتیں اس خاتون کے بارے میں کر رہے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بچے بھی ہیں اور جس کے ساتھ آپ نے زندگی کا اتنا عرصہ بھی گزارا ہے؟ تو کیوں یہ ہو رہا ہے؟ خاور مانکا کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے، اور چیزیں جو ہے وہ اس نہج تک کیوں آئیں اور
کیوں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ الگ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ کسی پر بھی آپ کیچڑ اچھالیں. اس کا ریزن سمجھ میں نہیں آتا. کیا آپ پھر سے مطلب ری یونائٹ ہونا چاہتے ہیں بشرا بیوی سے, یا کیا آپ کے ساتھ پرابلم ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں؟ پرابلم ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا پرابلم ہے اور کیوں یہ سب ہو رہا ہے, لیکن بحیثیت انسان, خود بھی انسان کا ضمیر ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سمجھو کہ آپ کر کیا رہے ہو. دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گی, اور یہ ٹاپک ہے میرا, کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں پاکستان کی حد تک, تو کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ان پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے, اور کرپشن کے کیسز یا کہہ سکتے ہیں زمینوں پہ قبضے جو ہے ان پہ بہت بار الزامات جو ہے وہ لگتے رہے ہیں. لیکن اس بار جو ہے وہ 190 پاؤنڈ کا جو کیس عمران خان اور بشرا بی بی پر ہے, اس کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات ملک ریاض صاحب سے بھی جاری ہیں, اور ملک ریاض جو ہے وہ خان کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں, اور خان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ عقیدت و احترام کا جو ہے نظریہ رکھتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ٹویٹ بھی انہوں نے ایکس پر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. حضرت علی علیہ السلام کو وہ کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. مطلب ملک ریاض جیسا پاورفل انسان ابھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. مطلب اتنا پاورفل انسان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے, جبکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان پر جو ہے وہ پہلے بھی اس طریقے کے الزامات جو ہے وہ لگتے رہے ہیں. چیزیں ہوتی رہی ہیں, اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اتنی جو دولت ہے وہ انسان کے پاس ایسے ہی تو نہیں آ جاتی, لیکن اس کا یہ جو ہے وہ فیلئر ہے گورنمنٹ لیول کا کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں ان پر انویسٹیگیٹ کیا, یا چیزیں جو ہے وہ دیکھی کہ ایسے کیسے کسی انسان پر جو کے پاس جو ہے وہ اتنی دولت آ گئی. تو ہر انسان کو جس کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ دولت ہے, ضرور انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے اور بنتی بھی ہے, لیکن یہ اب کیوں ہو رہا ہے, اب کیوں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے ٹویٹ میں مزید بھی لکھا کہ آج راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے بغیر کسی قانونی اختیار کے چھاپے مارے ہیں. کسی بھی سیاسی اقدار کی جدوجہد میں فریق نہ بننے کے اپنے عوامی اعلان کے بعد مجھے کھلی توڑ پھوڑ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مطلب ایک بحریہ ٹاؤن کا مالک جو ہے وہ یہ بول رہا ہے. اس کے بعد میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف اس فاشسٹ غیر قانونی دھمکی آمیز اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ بیک وقت چھاپے گھنٹوں تک جاری رہے, دفاتر میں توڑ پھوڑ کی, دفاتر میں تعینات سیکیورٹی اور عملے کو ہراساں کیا اور بعد میں اغوا کیا گیا. چھاپا مار ٹیموں نے 5000 سے زائد اہم پروجیکٹس فائلیں, دفتری ریکارڈ, 23 کمپیوٹر نیٹ ورک ڈیٹا, محکمانہ نقدی وغیرہ اور 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 50 لاکھ کے قریب ہے. بحریہ ٹاؤن کے عملے کے 9 ارکان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے. مطلب ملک ریاض نے یہ ٹویٹ کر کے اپنی روح داد جو ہے وہ سنائی ہے, اور مزید بھی لکھا ہے, گزشتہ ماہ بحریہ ٹاؤن کی بہت سی جائیدادیں اور اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کے بعد یہ چھاپے صرف ایک سیاسی ایجنڈوں کے لیے بحریہ ٹاؤن پر دباؤ ڈالنے کے لیے زبردستی اداروں کی جانب سے ہیں سے بے لگام بدمعاشی کی عکاسی کرتے ہیں. مطلب ریاستی اداروں پہ انہوں نے الزام لگایا ہے ملک ریاض نے اپنے اس ٹویٹ میں. بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کی غنڈہ گردی مجھے اپنے موقف سے نہیں روکے گی جو میں پہلے ہی منظر عام پر لا چکا ہوں. یہ تشدد اور دھوس و دھمکیاں
صرف مجھے ہی نقصان نہیں پہنچا رہی، یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ آپ میرا کاروبار تباہ نہیں کر رہے، آپ کے اقدام ملک کی معاشی ترقی کو روک رہے ہیں۔ اگر ان غیر قانونی اقدامات کے پیچھے اصل ایجنڈا یہی ہے تو پاکستانی عوام دیکھے کہ یہ اصل میں کیا ہے اور کون کر رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ قانون پر یقین رکھتی ہے، لہٰذا ہم قانونی فورمز پر تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جاری پوچھ گچھ میں تعاون کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا۔ انہوں نے واضح طور پہ بیان دیا ہے کہ وہ کٹ پتلی نہیں بنیں گے، کسی کے لیے وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے۔ میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ کسی کے بھی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا۔ میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزارت داخلہ اور نیب FIA کے سربراہان سے بحریہ ٹاؤن کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ واو، مطلب ایک ایسا بندہ جو کہ خود اتنا پاورفل ہے، وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہوں، اور چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ریاستی اداروں پر ڈالی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہوتا کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے دفاتر سے تمام دستاویزات اور ضبط شدہ سامان واپس کریں۔ میں لاپتہ عملے کے ارکان کے اہل خانہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمام دستاویزات اور ضبط شدہ سامان میں لاپتہ عملے کے اراکین کے اہل خانہ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی جلد رہائی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ آخر میں تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ یہ ملک ریاض صاحب جو بول رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے بہت ہی بڑے ٹائکون مانے جاتے ہیں، وہ اپنی رودات جو ہے وہ اس طریقے سے ایکس پر بتا رہے ہیں اور چیزیں بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بقول ان کے تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے جج بنے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ مطلب ملک ریاض صاحب جو ہے وہ اس وقت وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں۔ خیر، یہ جو ان پر تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ ہونی چاہیے تھی ان پر تحقیقات، لیکن اب جو ہو رہی ہیں اس پر تو سوال اٹھانا بنتا ہے۔ لیکن یہ ان کا ٹویٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ خود ہی جج کر سکتے کہ ایک اتنا بڑا ٹائکون پاکستان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور میرے جو ہے 9 اراکین جو دفتر میں کام کرتے ہیں وہ ان کو جو ہے پکڑا گیا اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اور ہمارے پاس فوٹیجز بھی موجود ہیں، CCTV فوٹیجز جو بحریہ ٹاؤن کے آفیسز میں جو چھاپا مارا، اس میں جو دستاویزات لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ اور لیکن یہ اب ہونا جو ہے وہ اس پر سوال تو بنتا ہے، اور اس پر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میں کہوں گی۔ لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی پہلے ہونی چاہیے تھی، پہلے ہی جو بھی چیزیں، کیونکہ ایک ایسا بندہ جس کا آج تک بیک گراؤنڈ نہیں ہے بزنس کا یا چیزوں کا، وہ اتنا بڑا ٹائکون بن جاتا ہے، اور ان پہ متعدد بار جو ہے وہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی اچھی بنتی ہے ملک ریاض صاحب کی، جس کی وجہ سے ان پر اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اور ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ موجود تھا کہ وہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بہت زیادہ دیتے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے
उनको जो है उन पर हाथ नहीं डाला जाता, उनको जो है उस तरीके से चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, उनको तहकीकात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बार जो है वो मामला कुछ अलग है, और ये जो अलमबरदार बनने की कोशिश मलिक रियाज साहब कर रहे हैं कि वो हक और सच के जो है वो अलमबरदार है, खैर मैं उस पे नहीं जाऊंगी। ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, इस पूरे चीज़ का सिनेरियो क्या बनता है फ्यूचर में, क्योंकि ये तहकीकात तो जारी हैं, और मलिक रियाज साहब भी जो है वो चीज़ें बयान कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन लेट्स सी कि इसका फ्यूचर क्या होता है। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।